أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اسی سورۃ المومن کی ابتدائی ضروری باتیں گزشتہ خطبے کے دوران میں آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورت کی ابتدا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے کتاب نازل کی، تنزیل الکتاب۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حالانکہ کتاب تو کہتے ہیں ان مجموعہ اوراق کو جو لکھا گیا۔ یہودیوں کا تو مطالبہ تھا کہ کتاب لکھی لکھائی ہمارے سامنے آنی چاہیے، اور یہی بات کفار مکہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تب مانیں گے جب آسمان سے لکھی ہوئی کتاب آئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی لکھی ہوئی کتاب آئی تھی، لکھی لکھائی پتھروں پر لکھی ہوئی تورات آئی تھی، اور لکھی ہوئی کتاب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس لیے ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں بھی کتاب ہی دکھائیں لا کے، پھر مانیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ کہ اگر ہم لکھی ہوئی کتاب بھیج بھی دیں اور یہ اپنے ہاتھ سے اس کے اوراق الٹ پلٹ کر بھی لیں، پھر بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ کتاب لا بھی دیں، لکھی ہوئی صورت میں تمہیں پہنچا دیں، تو یہ لوگ پھر بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں۔ ان دونوں آیات سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی چیز۔ تو پھر قرآن مجید کو کتاب کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس کے مختلف جوابات علماء نے دیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن مجید کی آیات آتی تھی، جبرائیل لے کے آتے تھے، تو نبی علیہ السلام کاتبین وحی کو بلا کے ان کو لکھوا دیتے ہیں۔
اس لکھوانے کی وجہ سے اس کو کتاب کہا گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور کتاب کے معنی اور بھی ہیں، لیکن ایک معروف معنی کتاب کا معنی جمع کی ہوئی چیز، اور آپ میں بھی جمع کی ہوئی چیز، یا جس کے مضامین، جس کے احکام، جس کے قصص، جس کی آیات اور صورتیں ایک جگہ جمع کر دی گئی، اس مناسبت سے اس کو کتاب کہا گیا۔ کتیبہ یہ اس لشکر کو کہتے ہیں جو کسی قوم کے دفاع کی وجہ سے جمع ہوتا ہے۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جمع تھے، مہاجرین اور انصار تعداد میں زیادہ تھے، تو اس وقت یہ اختلاف رونما ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، لیکن نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کی بنیاد پر سارا اختلاف رفع ہو گیا۔ وہ اختلاف تھا کہ انصار دعویٰ دار تھے کہ ہم خلیفہ بنیں گے، مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے خلیفہ کوئی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بات بتلائی نبی علیہ السلام کی کہ الائمۃ من قریش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام تمہارا قریشی ہو۔ انصار دستبردار ہو گئے اپنے دعوے سے۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سننے کے بعد دستبردار ہو گئے، نبی علیہ السلام کی بات کے سامنے اپنا موقف انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے اصل ایمان۔ اور اس وقت انصار کے جو بڑے خطیب سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ نحن قتیبۃ الانصار، بے ہم تو انصاری لشکر ہیں۔ قتیبہ کے معنی میں نے بتلایا ہے جمع شدہ لشکر، ہم تو انصار لشکر ہیں، جو ہمیں حکم دو گے ہم کریں گے، جہاں لڑاؤ گے ہم لڑیں گے، جہاں بٹھاؤ گے ہم بیٹھیں گے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عزم کا اور اس ارادے کا اظہار فرمایا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں بھی چونکہ مختلف صورتیں ہیں، آیات ہیں، ایک دفعہ تو نہیں سارا قرآن نازل ہوا، مختلف آیات ہیں، احکام ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی وجہ سے اس کو کتاب کہا گیا ہے۔ اور یہ کتاب نام قرآن مجید میں 68 بار استعمال ہوا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا نام قرآن مجید ہے، قرآن ہے، فرقان ہے، الذکر ہے، اسی طرح اس کا نام الکتاب بھی۔ تو یہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی تنزیل الکتاب، کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ نازل کی کس نے کی ہے؟ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا نہیں ہے، کسی انسان نے آپ کو سکھایا نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی۔ اللہ وہ العزیز العلیم، جو عزیز ہے، جو غالب ہے اور پوری طرح ہر بات کو جاننے والا ہے۔ یہاں دو صفتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان ہوئی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کا لفظ اسم مبارک اللہ ذو الجلال کا ذاتی اسم ہے، باقی جتنے اسماء ہیں وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے صفاتی اسماء ہیں۔ البتہ الرحمن کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ یہ بھی اسم کی حیثیت ہے۔ قُلِ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس آیت کی بنیاد پر کہ یا اللہ کہو، یا الرحمن کہو،
یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن صحیح راجع بات یہی ہے کہ رحمان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صفاتی نام بسا اوقات علم کی حیثیت دھار لیتا ہے، علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ کسی کا وصف بیان کرنا جو وصف سے معروف ہو جائے، اس وصف سے ہی سمجھا جاتا ہے کہ کون سی ہستی مراد، کون سی ذات گرامی مراد۔ تو الرحمن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہی۔ اسی طرح العزیز، العلیم، القدیر، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں، یعنی ذاتی کیا، صفاتی نام۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں اصولی طور پر کہ جب ہم اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو یا اللہ کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں۔ جب رحمان یا رحیم کو پکارے تو یا رحمان یا رحیم کہتے ہیں، اس پر الف لام نہیں ہوتا۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اللہ کا الف لام نفس کرنے کا ہے، اور اس قسم کا حصہ ہے۔ الرحمن الرحیم میں الف لام رحمان اور رحیم کا حصہ نہیں، یہ علم کے طور پر ہے، یہ علم کے طور پر ہے الف لام۔ اسی لیے جب یا کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے تو الف لام ابتدا سے ختم ہو جاتا ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب پکارا جائے تو اس وقت یا اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ نام نامی اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تھے اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا انی انا اللہ، میں کون ہوں؟ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ ذو الجلال نے سب سے پہلے اپنے ذاتی نام سے ان کو آگاہ کیا کہ میں اللہ ہوں۔ تو عزیز اور علیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جیسے کہ آگے غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، یہ تینوں صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، اسماء صفاتیہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عزیز کے معنی ہے غالب، عزّا، یہ اس کا معنی ہے عزّا، جس کے معنی ہے غلبت، غالب ہونا، غالب ہونا، عزت والا ہونا۔ اللہ ذو الجلال ہی عزت والے ہیں اور اللہ ذو الجلال ہی سب پر غالب ہے۔ باقی تمام جس کو بھی جو عزت ملتی ہے وہ اللہ ذو الجلال کی عطا سے ملتی ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب مغلوب ہیں، وہ سب ضعیف ہیں، وہ سب کمزور ہیں، طاقتور ہے، قوی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک۔ علماء کرام نے عزیز کی تین اعتبار سے تقسیم کی ہے کہ ایک عزت والا وہ عزت القوت، عزت الامتناع، عزت الغلبہ، یعنی عزت اس کی جو سب سے قوی اور سب سے طاقتور، عزت اس کی جو سب سے طاقتور، عزت القوی، اللہ ہی طاقتور ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، اللہ نے خود فرمایا ان القوت للہ جمیعا۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ ذو الجلال رزاق ہے اور بہترین مضبوط قوت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو سمجھا نہیں، اللہ کے مرتبے اور مقام کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو قوی ہے اور عزیز ہے، یعنی اپنی قدرت اور اپنے کمال کے اظہار کے لیے بھی اللہ ذو الجلال نے قوت اور عزت ان دونوں اوصاف کو جمع کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک احمد قوم ہوئی تھی، اللہ اکبر، جن نے کہا نحن اشد
من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ قوم سمود، قوم عاد، یہ بڑی قومیں طاقتور تھی، لیکن ان کی یہ ساری کر و فر اور ان کی یہ ساری طاقت اس قادر مطلق نے، اس قوی اور عزیز نے اپنی لطیف تر مخلوق سے ان کو تہ والا کر کے رکھ دیا۔ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، اللہ نے ہوا چلا دی، وہ ہوا کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکے۔ فرشتوں کی طرف سے آواز نہیں آیا، فرشتوں نے ان کو آ کے پنچا نہیں، فرشتوں نے آ کے ان پر سنگداری نہیں کی، صرف اللہ ذو الجلال نے ہوا کو بھیجا ہے جو لطیف ہے، جو ہوا انسان کی زندگی کا باعث ہے۔ ایک لمحہ ہوا ختم ہو جائے انسان دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا، لیکن اسی ہوا کو اللہ ذو الجلال نے ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا دیا، جن کو جو کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، طاقتور وہی ہے، قوت عزت قوت، یعنی عزت القوہ، قوت کے اعتبار سے عزت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ انسان کے بارے میں تو خود اللہ نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ جب اللہ ذو الجلال نے ہی فرمایا جس کی ہم مخلوق ہے کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو یہ قوی کس طرح ہو سکتا ہے؟ طاقتور کس طرح ہو سکتا ہے؟ طاقتور اور قوی کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ دوسری چیز فرمایا عزت الامتناع، عزت الامتناع، کہ عزت اس کی جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں، جو جس میں 100 نقص ہو بلکہ ایک ہی نقص ہو، وہ آدمی عزیز نہیں ہوتا۔ جس میں نقائص ہو، کمزوریاں ہو، وہ عزیز اور غالب نہیں ہوتا۔ جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، ہر عیب سے پاک ہو، ہر نقص سے پاک ہو، وہی کیا ہے؟ عظیم ہے، اور وہی عظیم ہے۔ آپ غور کریں، یہ جو وظیفہ معروف جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں، 2 بول ہیں جو اللہ ذو الجلال کے ہاں بہت پیارے ہیں اور نامہ اعمال میں بہت وزنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ پاک ہے وہ اللہ جو عظیم ہے۔ اب یہاں سبحان کے معنی کیا ہے؟ وہی جو یہاں ہے عزت الامتناع کے، یہاں جو عزت الامتناع ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ سبحان کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اور جو جس میں کوئی عیب نہ ہو، کمزوری نہ ہو، نقص نہ ہو، وہی عظمتوں والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عظیم، اللہ عظمتوں والا وہی ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہاں بھی علماء نے یہی عزت کے معنی میں کیا ہے کہ ایک عزیز کی قسم یہ ہے کہ وہ عزت الامتناع، یعنی اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ عزت والا وہ ہے، عزت والا وہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ عزت والا ہے۔ بھائی انسان تو ہر طرف سے اپنی کمزوریوں میں گھرا ہوا ہے، کھانے کے بارے میں یہ بھی کمزور، پینے کے بارے میں کمزور، سانس لینے کے بارے میں کمزور، اٹھنے بیٹھنے میں یہ کمزور۔ اللہ ذو الجلال طاقت دے تو یہ اٹھے، اللہ طاقت نہ دے تو یہ اٹھ نہ سکے۔ سمجھے بات؟ اس لیے ساری کمزوریاں وہ تو انسان میں ہے، اور ہر عیب اور نقص سے پاک
صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات. اور یہ انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حتیٰ کہ نبی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا درجہ تو نبی کا ہی ہے نا. لیکن نبی بھی کھاتا بھی ہے، نبی پیتا بھی ہے، نبی بیمار ہوتا بھی ہے، نبی تھکتا بھی ہے، نبی آرام کرتا بھی ہے، نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا بھی ہے. بات سمجھے؟ اس لیے ہر چیز کی کمزوری، اور جس کو فنا ہے وہ طاقتور نہیں ہو سکتا، وہ عزت والا نہیں ہو سکتا. جس کو مقام ہے، جس کو دوام ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، عزیز وہ ہے، غالب وہ ہے. باقی تو ہر چیز فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فانی ہے. جو یہاں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. یہاں جب کوئی نہیں تھا، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا. جب کوئی نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ ہوگا. جب کوئی نہیں ہوگا کیا مطلب؟ سارے انسان ختم ہو جائیں، فنا ہو جائے. کل من علیہا فان، اس وقت بچے گا کام، محفوظ کام اللہ وحدہ لا شریک، یا جس کو اللہ جلال رکھے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے سورۃ زمر کے درمیان. جس کو اللہ جلال باقی رکھے، اور وہ ہے جنت، وہ ہے دوزخ، وہ ہے جنت کے فرشتے، وہ ہے جنت کے خدام، وہ باقی رہیں گے. باقی زمین پر، دھرتی پر جتنے انسان یا جن برسنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہونے والے ہیں. خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خواہ وہ نبی ہو یا امتی ہو، وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. بلکہ اللہ جلال نے تو صاف لفظوں میں فرمایا. اور کس بارے میں فرمایا؟ اپنے حبیب کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، انک میت وانہم میتون. آپ بھی جانے والے ہیں، آپ پر بھی موت طاری ہونے والی ہے. اور یہ جو مخالف ہیں، بات کی بولیے بولتے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں. پھر تم سارے میرے سامنے جمع ہوگے، میرے پاس آؤ گے، پھر تمہارا نتیجہ نکلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دوسرا عزت اس کی جس میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہی ذات ہے آسمانوں اور زمین میں اونچی شان والا وہی ہے. ہم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جب سر پر سجود ہوتے ہیں تو کہہ جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. اعلیٰ کون ہے؟ بلند کون ہے؟ بلند مرتبے والا کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ رب العزت ایک مقام پر سورۃ سبا میں فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی آپ کہیں، اعلان کریں، انہیں پوچھے ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو العزیز الحکیم. مجھے دکھاؤ اور دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کے مقابلے میں شریک بنایا ہے، وہ دکھاؤ وہ کیا انہوں نے بنایا ہے. انہوں نے کیا بنایا؟ دکھاؤ مجھے. کون سا حصہ زمین کا بنایا ہے؟ کون سا حصہ انہوں نے آسمان کا بنایا ہے؟ کون سا ستارہ انہوں نے بنایا ہے؟ یہ ساری مخلوق تو اسی اللہ وحدہ لا شریک کی بنائی ہوئی. اور وہی اللہ ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے. وہی اللہ ہے جو عزیز اور حکیم ہے. اور تیسری نوعیت ہے عزت الغلبہ. عزت الغلبہ، عزت اس کی جو سب پر غالب ہے، جو سب پر غالب ہے اور ہر فیصلہ اس کا چلتا ہے. کوئی چیز اس کے اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتی. اللہ نے فرمایا ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا. کوئی بھی جانور، درندہ ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، انسان ہو، جن ہو، اس کی ناصیہ، اس کا نشانی وہ میرے ہاتھ میں، وہ میرے قبضے میں. جو چاہوں کرنے دوں، جو چاہوں نہ کرنے دوں.
اگر کچھ کرتا ہے تیری اجازت سے کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو میں اسے کرنے نہیں دیتا۔ یہ ہے عزت غلبہ، اور یہ غلبہ صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو حاصل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ ہی غالب ہے اپنے فیصلوں پر، جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے کوئی فیصلے کو روک۔ یہ جو دعا ہم ذکروں میں پڑھتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اللہ فیصلہ تو کرتا ہے، تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ فیصلے سارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ۔ اس آیت میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جھانک مارتے ہیں، منہ مارتے ہیں۔ جو مغلوب ہے، جو کمزور ہے، سمجھیے بات، جو مغلوب ہے، جو کمزور ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عزت والے نہیں ہیں، اللہ ان کو عزت دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ کا بنے، اللہ اسے عزت دے گا۔ وہ اللہ کا عبادت گزار بنے، اللہ کا فرما بردار بنے، اللہ اس کو عزت دے گا۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک الملک تو ہے مولا، جس کو چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دور دور کروا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ سارے اختیار، ہر چیز پر قدرت صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جمیعا۔ ایک منافق نے یہ حربہ شرائی کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک منافق نے عبداللہ بن ابی نے یہ بشارت کی لنخرجن العز منها الاذل، لنخرجن العز منها الاذل، مدینے پہنچنے دو، ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ عزت والے ہم ہیں، عزت والے ہم ہیں، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ نے کیا انتظام کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کا مالک اللہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی ہے، اللہ نے اپنے نبی پر ایمان لانے والوں کو عزت دی ہے، لیکن منافقوں کو معلوم نہیں۔ اور اس کی عزت کا حال یہ ہوا کہ جب یہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا، جب کہتا تھا لَنُخْرِجَنَّ الْعَزَّ مِنَ الْأَذَلِ، تو کوئی اور نہیں، بیٹا تلوار سوچ کے سامنے آ گیا، بابا تمہیں مدینے میں تب داخل ہونے دوں گا جب میرا نبی محمد رسول اللہ اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت کس کی ہوئی؟ جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں عزت والا ہوں، اللہ ذو الجلال نے اس کی ذلت، اس کی عزت اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں کروا دی، ہاتھ میں ملا دی، بیٹے کے ہاتھوں۔ بیٹا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا تو وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے نبی محمد رسول اللہ اجازت نہ دے۔ عزت کا مالک کون؟ عزت کس کے اختیار میں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اللہ پاک ہے، تیرا رب پاک ہے، جو رب ہے عزت والا۔ اما یصفون، جس کی وہ یہ صفت بیان کرتے ہیں
کیا صرف بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کے شریک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، شریکوں سے پاک، اولاد سے پاک، نہ اس کا بیٹا نہ اس کی بیٹی نہ اس کا کوئی شریک، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ احد ہے، ایک ہے، ایک ہی نہیں اکیلا ہے، بات سمجھے، ایک ہی نہیں اکیلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا نہ کوئی بیٹا، اس کی نہ کوئی بیٹی، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ سب سے بے نیاز۔ اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز، اس کو دنیا کی کسی فرد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی میں بھی یہ بات موجود ہے صحیح مسلم میں، کہ اگر تم سارے اکفر اور کافرین بن جاؤ تو اللہ ذوالجلال کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی کمی واقع نہیں۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم سارے میں سارے کفر اختیار کر لو، اللہ ذوالجلال کو تمہارے کفر کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ بے نیاز، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور نہ یہ اللہ جیسا کوئی اور ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اسی لیے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ جو اللہ کے بارے میں بھاگ کی بولیاں بولتے ہیں، اللہ ان نقائص سے پاک، ان کمزوریوں سے پاک اور صاحب عزت۔ وہ ایک دعا کے الفاظ بھی ہیں، اعوذ بعزتک الذی، اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں۔ کون؟ الذی لا الہ الا انت، عزت والا کون؟ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے الذی لا یموت، جو مرنے والا نہیں، فنا ہونے والا نہیں۔ والجن والانس یموتون، جن ہوں یا انسان ہو سب مرنے والے ہیں، سب موت میں جانے والے ہیں، سب قبر میں پڑنے والے ہیں، سب مٹی میں جانے والے ہیں، لیکن باقی کون ہے؟ باقی کون ہے؟ اللہ۔ لہذا عزت والا کون ہے؟ اللہ۔ جو مٹی میں دفن ہونے والا ہے وہ عزت نہیں اس کی، اس کو اگر جو بھی عزت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے اختیار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہی بات فرمائی کہ اس عزیز نے یہ کتاب نازل کی، وہ جو چاہے جس پر نازل کرے، جس کو چاہے رسول بنا دے، جس کو چاہے رسول نہ بنائے۔ تم کون ہوتے ہو یہ اعتراض کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے کہ محمد کے اوپر قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، بڑے آدمیوں پر، کسی مایہ صاحب دولت اور ثروت پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ یہ میں ہوں، میں عزت والا ہوں، میں جس کو جو چاہوں عطا فرماؤں۔ انتم، کیا تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے تم ہو؟ اللہ کی رحمت کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رحمت بھی اس کی، دینے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے اللہ اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ آگے ہے کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی جو غالب ہے، جو غالب ہے اور جو علیم ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے، اور غافر الذنب، بخشنے والا ہے، قابل التوبہ، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو شدید العقاب، وہ سخت پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی عظمتوں پر ایمان کی توفیق دے اور انہیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تناظر میں اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔